صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع کے اوپر تدبر کریں گے، جو کہ آیت نمبر 21 سے شروع ہو کر 29 پہ ختم ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا پھر تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، پس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ دو آیتوں کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، تو آئیے اس پر ہم سب مل کے تدبر کرتے ہیں۔ دیکھیے جو یہ آیت نمبر 20 ہے اور جو آخری آیت ہے نا آیت نمبر 29 تیسرے رکوع کی، یہ دونوں آیتیں فلسفہ خلافت کو ظاہر کرتی ہیں، کہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیسے جب ہم اس پہ تدبر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ دوسری یہ جو آیت 20 اور 21 ہیں، یہ بیسکلی جو ہیں کیا کہتے ہیں، یہ توحیدی نظریے کو بیان کرتی ہے۔ ہم سب کلمہ طیبہ کو جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو کلمے کا پہلا پارٹ ہے نا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں آیت نمبر 21 اور 22۔ ٹھیک ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے جو آیت نمبر 21 ہے، یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ بیسکلی قرآن کا یہی مقصد ہے نا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اگر ہم مکی دور مدینی دور میں چلے جائیں تو اللہ کو چھوڑ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے گئے تھے، تو اس لیے یہ قرآن کا خلاصہ ہے کہ صرف عبادت اللہ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جتنے بھی تمام انبیاء اور رسول آئے وہ سب یہی دعوت لے کر آئے نا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک دو جگہ بلکہ کئی جگہ یہ آیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ دنیا اور اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا زمین و آسمان میں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بنائی ہیں انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی رسولوں کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دے دی کہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے انسان ڈارون کی تھیوری سے، کہ پہلے انسان بندر تھا، بندر سے ہوتے ہوتے انسان بنا، یہ سب پہلے ہی غلط ثابت ہو گئی تھی۔ لیکن اگر قرآن کو پڑھتے، اس پہ تدبر کرتے تو ہمیں بہت پہلے اس تھیوری سے بھی پہلے پتہ چل جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 ہی چیزوں سے تخلیق کی ہے۔ نور سے فرشتے بنائے ہیں، آنکھ کے شعلے سے لپٹ سے جن بنائے ہیں، اور مٹی سے حضرت آدم یعنی انسان بنائے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی تینوں چیزوں سے ہے، اوریجن ہی اس کا حضرت آدم جو ہے انسانی کی شکل میں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت، انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اسے اس زمین پہ اللہ کا نظام رائج کرنا ہے، یعنی کہ خلافت چلانی ہے۔ تو یہ آیت تو سب سے پہلے خلیفہ کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتی ہے۔ اب ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع کیسے کیا ہے۔ یا ایھا الناس، سب سے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں کے پڑھنے کے لیے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، کالے گورے، عورت مرد، بچہ بوڑھا، سب کے پڑھنے کے لیے۔ اس لیے جب آپ کسی کو دیں تو جب اللہ نے دعوت دی ہے کہ آؤ قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، تو آپ بھی کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں، ہاں جو بھی زبان میں، انگلش ٹرانسلیشن میں، فرینچ میں، اردو میں، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کو گفٹ دینا تو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے عربک ورڈز کو تو ہم مسلمان ہی ٹچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چھوتے ہیں، لیکن نان مسلم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے جب تک پڑھیں گے نہیں تو گائیڈنس ملے گی کیسے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ قرآن خود دعوت دے رہا ہے تمام انسانوں کو کہ کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب دیکھیے عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رب کیسا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اب عبادت، یہاں سب سے پہلے ہم لوگ کو تھوڑا یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کے کیا مفہوم ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، اور دیکھیں کہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے کہ جو ریچولز ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو عبادت ہی ہے نا، لیکن اس کے علاوہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ نے بس اس کو یہیں تک مخصوص کر دیا ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ بے شک عبادت ہے، لیکن ایک اس سے ہٹ کر کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں جس بھی ریلیشن میں ہیں، جس بھی شعبے پہ آپ ملازمت کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو اللہ کے قرآن، اس کا حکم کو اپلائی کرنا ہے، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ کیسے؟ اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم گھر کے گھریلو اس میں دیکھ لیں تو اگر شوہر اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، گھر پرووائڈ کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو یہ اس کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، رزق حلال سے کر رہا ہے۔ بیوی اپنے گھر کو صاف کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھا رہی ہے، میاں کے لیے سج رہی ہے، سمجھ رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات، میاں بیوی کا ہم بستری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے۔ گھر کی صفائی، یہ سب آپ اگر یہ سوچ کے کریں نا کہ یہ میں یہ کام کروں، یہ میری عبادت ہے، تو آپ کو اس اللہ اور جو دگنا اجر دے گا۔ اس کو برڈن سمجھ کے کریں گے تو نہیں، جبکہ یہ عبادت ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی رکھی۔ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کو گھمانے لے جانا، یہ عبادت ہے۔ بچوں کا اپنے ماں باپ کے آگے جھک جانا، ان کو محبت و پیار سے دیکھنا، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، ان بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنا، ٹھیک ہے، کو ٹائم دینا، یہ سب عبادت ہے۔ اسی طرح آپ کہیں کے امپلائی ہیں، آپ کلرک ہیں، آپ چپراسی ہیں، آپ اس سے اوپر چلے جائیں، آپ کمپیوٹر کے، آپ کہیں بھی جاب کرتے ہیں 9 to 10 کسی کے پاس بھی، آپ ٹیچر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ جج ہیں، جو بھی ہیں، آپ اگر اللہ کے حکم کے مطابق قرآن پہ چلتے ہوئے حلال طریقے سے سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جاب کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم نے یہ کانسیپٹ سمجھا ہی نہیں، اس لیے آج دیکھیں کرپشن ہے، ہر کوئی چاہے وہ گھر میں ہو تو شوہر کام نہیں کریں گے، کام کریں گے تو جتائیں گے، ٹھیک ہے، بیویاں بیچاری تھک جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ بھی فرسٹریٹڈ ہو کے بولتی ہیں، بچے سب، کیونکہ ہم لوگ نے اس عبادت کے کانسیپٹ کو سمجھا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے اپنی اپنی رسپانسبلٹیز، حقوق و فرائض ادا کرنا۔ اس کے علاوہ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، ان آنکھوں سے حلال دیکھنا، بے حیائی نہیں دیکھنا، گندگی نہیں دیکھنا، کانوں سے اچھی بات سننا، برائی، غیبت، چغلی نہیں سننا کسی کی، زبان سے اچھی بات کہنا، بری بات نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کرنا، دعا کے لیے اٹھانا، ٹھیک ہے، پاؤں سے مسجد کی طرف جانا، وضو کرنا، مصلی کی طرف آ کے کھڑے ہونا، کسی بندے کی خدمت کے لیے جانا اللہ کے، یہ پاؤں کی عبادت ہو گئی۔ تو اس طرح سے دیکھیں یہ آپ کا جسم بھی ہر وقت عبادت کر رہا ہے، تو یہ کام یہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، کیونکہ اللہ عبادت کا مقصد ہی یہی ہے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہوتا عبادت کا مقصد، پوری اپنی لائف اسٹائل کو قرآن کے مطابق چلنا اور اپنے شعبے میں رہتے ہوئے، اپنے رشتے میں رہتے ہوئے یتیموں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، کھانا کھلانا، یہ سب عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا سب سے پہلے عبادت کا مقصد۔ اب کس کی عبادت کرنا ہے بھائی؟ ربکم، اللہ نے اپنا اسپیشل کوالٹی، رب اللہ نہیں کہا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے اللہ کے 100 نام ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، المومن ہے، الواجد، ماجد، حسیب، ودود، غفور، غنی، کتنے نام ہیں اللہ کے، صفاتی نام، لیکن اللہ نے یہاں اپنا رب کا، اب رب کا ہم سورہ ناس میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، تو میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دیتی ہوں کہ رب ہوتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص سمجھ لیں، رب کو پورا ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رب کون ہے؟ کہ جس نے کچھ بھی نہیں تھا پیدا کر دیا، جس طرح یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھا، سائنس کہتی ہے بگ بینگ، ہے نا، بگ بینگ سے کچھ بھی نہیں تھا، پوری کائنات وجود میں آ گئی، اور ہم انسان اپنے آپ کو دیکھیں کیا تھے، ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ حضرت آدم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، مٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اس سے دیکھیں انسان حضرت آدم پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیسے ہیں؟ ہمارا کوئی وجود تھا اگر ہم پیچھے؟ کیا ہم جنت میں کوئی پودا تھے، کوئی پھول تھے، کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، ایک ایسا ناپاک پانی، ٹھیک ہے، اور کیا دیکھیں اللہ نے اسے ہمیں پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پالتا ہے ہمیں، اگر ماں ہمیں دودھ پلائے، لاکھ سیریل کھلائے، کھانا کھلائے، لیکن اگر ہمارا جسم بڑھے نہیں، ہماری آنکھوں کی بینائی نظر نہ آئے، ہمارا دماغ کام نہ کرے، تو کیا پالتا تو اللہ ہے نا، رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، تو یہ رب ہے جو کہ ان سب چیزوں کا مالک ہے، خود مختار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس رب کی عبادت کرو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ایڈریس کر کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تم کو بھی پیدا کیا،
ٹھیک ہے، اور تم سے پہلے اور لوگوں کو بھی پیدا کیا. اس سے تو ایک کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی پہلے انسان بندر تھا. مجھے تو یہی ایک چیز اتنی ربش رکھتی تھی جب میں سائنس پڑھتی تھی تب بھی، لیکن اب تو بالکل ہی کلیئر ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا کہ انسان خود بھی انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی انسان آئے ہیں انہیں بھی اللہ نے انسانی کی شکل میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور کیا، تم سے پہلے جو گزر چکے، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ عبادت ہمیں کیوں کرنی ہے اپنے رب کی؟ کیونکہ وہ اتنا شان والا رب ہے. ٹھیک ہے، اور عبادت میں جس طرح میں بتایا ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، تو اسی لیے ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تاکہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، ناکامی سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ اور تھوڑا بتا رہے ہیں آیت نمبر 22 میں کہ وہ رب کیسا ہے. دیکھیے، یہ ہم 30 سپارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا. ٹھیک ہے، اس میں کافی ڈیٹیل میں جو 30 سپارے کی شروع کی صورتیں ہیں اس میں کافی ہم یہ زمین اور آسمان کی پوری تخلیق کس طرح ہوئی ہم پڑھ چکے ہیں. بچھونے کا مطلب یہی ہے کہ کیسے اس پہ گریوٹی رکھی، کیسا اس کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا اللہ نے، کیسا اس کا کلائمیٹ رکھا، کیسا اس کو درمیانی بنایا ہے نا، اس طرح زمین کو، تاکہ اس پہ انسان رہ سکے. اور آسمان کو کس طرح ہمارے لیے چھت بنا دیا کہ دیکھیں یہ تو حدیث سے ظاہری ہے اور قرآن سے بھی کہ 7 آسمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے اس پہ 7 آسمانوں پہ گئے تھے اور 7 آسمانوں سے انبیاء سے ملے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بھی سائنس نے پروو کر دیا کہ دیر آر 7 لیئرز، ہمارے آسمان کے اوپر 7 لیئرز ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زمین کو بھی اس طرح رہنے کے قابل بنا دیا. باقی سیاروں پہ دیکھیں ابھی تک یہ امکان نہیں ہے کہ وہاں پہ انسانیت بچ سکتی ہے. اور آسمان کو بھی ہمارے اوپر ایک چھت بنا دیا کیسی اچھی نیلے کلر کی، ہے نا. یہ ہم سب ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اسی آسمان سے ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے بارش برستی ہے اور کیسے اس بارش سے پورا ایک ہم نے سائیکل پڑھا تھا نا، پورا ایک جو ہے واٹر سائیکل، کس طرح سے یہ پوری زمین اس بارش کے ہی تھرو یہاں پہ ساری زندگی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور کیسے اس سے پھل نکلتے ہیں، کیسے اس سے سبزیاں اور باقی سارے اناج نکلتے ہیں، اور وہ کس کے لیے نکل رہے ہیں. اللہ نے اسی زمین میں ہمارے لیے سارا کا سارا غذا کا انتظام کر دیا. یہاں ثمرات کہا گیا ہے. ثمر کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے عربی میں پھل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے پھلوں کو اللہ تعالیٰ خاص کر اس لیے فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ عرب کے ٹائم پہ نازل ہو رہا ہے قرآن. تو پھل ایک بہت لگژری چیز سمجھی جاتی تھی نا، وہاں اتنی نہیں ہوتی تھی. وہاں تو کھجور کھا لیا، کہیں سے تجارت ہوئی تربوز کھا لیا، انجیر کھا لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جب وہ لوگ تجارت کرتے تو دیکھتے تھے، جاتے تھے، ہر جگہ کتنے پھل ہوتے تھے. تو کیسے اللہ تعالیٰ ہی نے ہی تو پرووائڈ کیا کہ کہیں جانا تو نہیں پڑا نا، وہیں اسی زمین میں بارش ہوئی، کھیت کی کھلیان اگے اور وہاں سے سارے پھل اور سبزیاں انسان کے لیے ملی. اللہ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا رب ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے تمام انسانوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے رہنے کے لیے اتنی پیاری زمین بنائی، اوپر آسمان بنایا، پھر یہیں پہ تمہارے کھانے کو بھی پرووائڈ کر دیا. اس کے باوجود بھی تم کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہیں پتہ تو ہے، عرب کو بھی دیکھنا اس وقت کفار مکہ کو یہ پتہ تھا، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے کہ بھئی ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، یہ بت ہماری سفارش کریں گے. ہر قبیلے کا بت ہوتا تھا ان کا. ٹھیک ہے، کوئی سونے کا بت ہے، کوئی لکڑی کا بت ہے، کوئی پتھر کا بت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو ان کے بھی نام سے مانگتے تھے کہ یہ اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کریں گی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے تم اس رب کے جس نے سب کچھ بنایا، تمہیں پیدا کیا، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ اس طرح شریک کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے تو وہ بھی تھے کہ اللہ نے بنایا زمین آسمان، ہے نا. ہم نے تو یہ پڑھا ہے پورے 30 سپارے مکی دور میں، لیکن شریک کرتے تھے یعنی پارٹنر بنا دیتے تھے. اچھا آج کل دیکھیں کیسے پارٹنر بن رہے ہیں. آج کل بھی حالانکہ اتنا سائنسی دور ہو گیا، اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں بدھ مت اور یہ ہندو کیا کرتے ہیں، لکڑی کے پتھر کے بت بنا رہے ہیں، ان کو پوجے، عجیب سے بت ہیں، کالی ماتا اور پتہ نہیں کون سے ان کی بت، گائے کا بت، عجیب. حالانکہ اتنا سائنٹیفک دور آ گیا، سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک انہوں نے بھی اپنا ایک رکھا ہوا ہے رام اوتار، ان کے پاس بھی ایک ہے لیکن وہ چھوٹے انہوں نے شریک کر دیا. ٹھیک ہے، اور اب مسلمانوں کے پاس آ جائیں، یہ ہماری طرف خاص کر بر صغیر میں یہ بہت ہو گیا. اب کیا ہے
کہ خبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، وہاں سے مانگا جا رہا ہے، مزاروں پر جا کر کسی کے بھی نام کی دیگ چڑھائی جائے گی یا ریشمی چادریں چڑھا دی جائیں گی، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ تعویذ گلے میں ڈال لیے جائیں گے، ہاتھوں میں ڈال لیے جائیں گے پروٹیکشن کے لیے اللہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ پیروں کے پاس جایا جائے گا، آج کل یہ حالانکہ پیروں کا کتنا ہمارے پاس ہو گیا ہے کہ پیروں سے دعائیں کروائی جائیں گی، خود دعا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو عامل بابا کے جا کے ہاتھ دکھایا جائے گا، عامل کو سب پتہ ہوگا، وہ آپ کا سارا فیوچر بتا دے گا، یہ سب شرک ہے۔ یہ مسلمانوں میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جن کے پاس یہ قرآن کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تمام انسانوں کو کہہ رہا ہے، تو مسلمان تو اس میں سب سے پہلے آ گئے، لیکن یہ ہمارے سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ شرک سب سے کبیرہ گناہ ہے، سب سے غلیظ گناہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں ہم چھوٹی ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن ہم کر دیتے ہیں، ہمیں سب ڈائریکٹ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، آپ اللہ کے سارے نام لے کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، دعائیں ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اس طرح پیاری دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان سے دعائیں مانگیں، نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، یہ نہیں کہنا ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ کو کسی صدقے کی کہتے کہ آپ واسطہ دے کر کیوں مانگ رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ مانگیں، اللہ نے کہا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، جوتے کا تسبیح بھی مانگنا ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ہمارا جو سب سے بڑا بت ہے نا ہمارے نفس کا ہے، جسے سسٹر طاہرہ ہمیشہ کہتی ہیں سپر ایگو، اور وہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے نفس آپ کا نہیں مان رہا تو بس آپ اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے ہی، اور اس پہ ہم بہت ڈیٹیل میں 30 سپارے میں کتنی دفعہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہمارا نفس نہیں مان رہا ہمیں یہ نہیں کرنا ہے تو ہم نہیں۔ اب ڈاکٹر اسار اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے لیکن آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ سو گئے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے نفس کی مان لی، وہ ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں، تو واقعی یہ مثال اتنی اچھی ہے کہ اس وقت ہم اپنے نفس کی سن کے نیند سو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن مستقل کسی نے یہ بنا لیا کہ ہاں بھائی میں قضائی پڑھوں گا، سو رہا ہے، تو پھر اس نے اپنے نفس کی مان لی، ٹھیک ہے، اپنی انا کی، اور رشتوں میں تو بہت ہی ہوتا ہے اپنی انا کی ماننی ہے، بھائی مسلم میں تو اس کے گھر دعوت میں جاؤں گا ہی نہیں کیونکہ اس نے مجھے نہیں بلایا، جبکہ اللہ نے تعالیٰ نے تو کہا صلاح رحمی کرو، ابھی آگے اس میں آ جائے گا۔ تو یہ ہم اس وقت اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، رب کو نہیں بناتے الہ۔ اسی طرح کیا ہے سائنس کا شرک ایسا ہو گیا آج کل کہ سمجھ بھی آتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے آگے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ کلین کریں، صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی میری ناک موٹی ہے تو اس کو پلاسٹک سرجری کروا رہی، میرے ہونٹ آج کل بڑا فیشن ہو گیا، پتہ نہیں بوٹاکس کرا لیتے، ہڈیاں نکلوا رہے ہیں، چیک بونز، یہ ہونٹ، یہ سب کیا ہے، آپ کی اللہ نے جو آپ کو تکلیف دی آپ اس میں سائنسی طور پر چینج کر رہے ہیں نا، پسند نہیں، علاج کرانا جائز ہے، آپ کی کہیں بیماری ہوگی، کوئی جسم کا حصہ آپ کو کاٹنا پڑا ہے، اس کی جگہ آرٹیفیشل لگانا پڑا ہے، وہ سب جائز ہے، علاج جائز ہے، لیکن نیت دیکھنی ہوتی ہے نا۔ اکثر سسٹر طاہرہ کہتی ہیں مال کا دار و مدار نیت پر ہے، کیوں ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایکٹر ایکٹریس ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے بچوں کا جینڈر چوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھیا، زیادہ تر لوگ جینڈر لڑکے چاہیے تو وہ اپنی مرضی سے وہ سائنٹیفک طریقے سے جائیں گے، اس کو چوز کریں گے، اور بالکل اس پہ ریلائی ہو گیا، یعنی کہ نیچرل پروسیس اب آہستہ آہستہ ایسا ہو جا رہا ہے کہ ختم ہی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ اللہ پہ توکل کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ رہے ہیں، اور بس آپ ڈائریکٹ اس طرف جا رہے ہیں کہ بھائی ہم اب یہ کر لیں گے۔ اور دوسری چیز جو کہ بالکل منع ہے، میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بھئی اگر چلیں علاج کرانا منع نہیں ہے، آپ علاج کرائیں، آپ غذا کا خیال رکھیں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ دوائیں لیں، ڈاکٹر کو دکھائیں، پورا وہ علاج آپ کرائیں، لیکن آپ علاج ہی نہیں کروا رہے، کہہ رہے ہیں بھئی آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم یہ کر لیں گے، اس سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی نہیں ہے، سائنس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ آج کل یہ ہو گیا کہ بھئی ایک میاں بیوی کے الگ طریقے سے لیے جائیں گے اور تیسری عورت میں جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے تاکہ وہ پوری پریگننسی کو لے کر چلے، یہ تو غلط طریقہ، یہ تو منع ہی کیا ہے، کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے، ماں کا ہی ایگ ہونا چاہیے، ماں کا ہی رحم ہونا چاہیے، کیونکہ رحمی رشتہ ماں کے رحم سے ہی چلتا ہے۔ تو یہ شرک بن سائنس ہے، اس کو ہمیں بہت ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی اس قسم کی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ علاج کروا لیں، علاج کے لیے آپ کر سکتے ہیں، پوری آپ نے کوشش کی، نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا، پھر آپ جا سکتے ہیں اللہ پہ توکل بھروسہ کر کے، وہ بھی اپنی ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی تیسرا اس میں انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں لوگوں نے آج کل مال تو خدا بن چکا ہے، اس کے بارے میں ہم کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں۔
تو یہ دبئی ہے، مال کی وجہ سے وہ دبئی میں آپ دیکھیں مال خدا بن گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے مال لگائے اور وہاں پہ اپنی مرضی کے کام کرے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کو تو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مال ہی کی وجہ سے پورے ملک کو کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ اس طرح سستی شہرت لوگ حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک یہ جو اسکالرز ہیں ڈاکٹر اسرار احمد اور اور ہم کیا پڑھتے ہیں یہ نعمان علی اور اس کے علاوہ اور بھی ینگسٹر آئے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک، ان لوگوں نے شہرت اللہ کے کام کیا ہے تو اللہ نے ان کو شہرت دی۔ آج کل سستی شہرت کیا ہے، عجیب عجیب، میں تو دیکھتی ہوں کہ یوٹیوب پہ عجیب عجیب سے کچھ بنے ہوئے ناچ گانا، عجیب مذاق، بے حیائی، اس سے سستی شہرت حاصل کی جا رہی، یا کوئی بھی کچھ بھی بھائی لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور پھر اس کو اتنا چلاتا ہے کوئی بھی افیئر کچھ کسی بھی چیز پہ اور اس سے سستی شہرت، یعنی کہ کسی طرح آپ کو پیسے مل جائیں، شہرت مل جائے۔ یہ بھی شرک کے اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ کو کس کام میں برکت دے گا، کم ہوگا لیکن عزت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ لالچ بھی یہی آتا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان نہ یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، نہ یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاندان سید خاندان ہے تو بھائی وہ بہت ٹاپ پہ ہوگا، بس وہ سیدوں میں شادی ہوگی، بھائی سید سے باہر جا نہیں سکتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں جہنم کی آنکھ سے نہیں بچا سکتا، بیٹا تم اپنے اعمال خود کرو۔ تو جب انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حالانکہ اسلام میں خاندان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اپنے تقوی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ انسان بڑا ہوگا۔ اسی طرح اولاد جو بھی کہے بھئی اب حلال ہو حرام ہو، صحیح ہو نہیں ہو، بے حیائی ہو نہیں ہو، بس بات ماننی ہے اس کی۔ تو یہ سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ حالانکہ تم سب جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اس کائنات کا بھی تمہارا بھی، اس کے باوجود تم اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو دیکھیے عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف سجدے یا رکوع میں اللہ کے آگے نہ جھکے، بلکہ اپنی عقل کو اور اپنی روح کو بھی اللہ کے آگے جھکائے۔ جب قرآن کی تعلیمات اور اچھی بات، صحیح بات، حق بات، سچ بات پتہ چل رہی ہے تو اپنی عقل نہ لڑائے کہ نہیں مجھے تو یہ کچھ صحیح نہیں لگ رہی، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ اس طرح ہوگا، نہیں، آپ اس کو جب آپ سمعنا واتانا آپ نے سن لیا تو آپ کو ویسے ہی کرنا ہے۔ قرآن ہر ٹائم کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے، جو جس وقت سینیریو ہوگا اس لحاظ سے بالکل فٹ ہوتا ہے۔ یہ ہماری عقل ہوتی ہے جو کہ سمجھ نہیں پاتی اس کو، اور روح تو اللہ نے دی ہمیں، وہ تو تڑپ رہی ہوتی ہے سچائی کے لیے، حق کے لیے، ہم لوگ خود اس کو پیاسا رکھ رہے ہوتے ہیں غلط کام کر کے۔ اس لیے یہ آیت اس بات کو بالکل کلیئر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہ دنیا اور اس کی جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں یہ انسان کے لیے بنائی ہیں تاکہ اللہ کا نظام یہاں پہ نافذ کیا جائے اور اللہ کی خلافت یہاں پہ قائم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ الرسول اللہ تھے نا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، اور جب ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں خلافت رہی ہے سکون رہا ہے، جیسے یہ دوسرے قسم کے سسٹم آ گئے تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم نافرمانی سے بچ جاؤ، ناکامیابی سے بچ جاؤ، اور ناکامیابی کیا ہے؟ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 کی طرف۔ آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ بات کر دوں کہ جس طرح سے ہمیں شرک سے ہر حال میں بچنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کہیں شرک میں مائنر یا انجانے طور پر تو نہیں ہو رہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اب دیکھیں جب اللہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، جس طرح جو میں نے مختلف ایگزام دیے، تو پھر ہم اللہ سے کیسے ڈائریکٹ مانگے؟ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی لوگ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی، تو دیکھیں آسان سا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اچھی طرح وضو کریں اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ جو بھی آپ کی پرابلم ہو پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ سے اپنی زبان میں کہیں، جو بھی زبان آپ بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو زبانوں کا محتاج نہیں ہے نا اللہ پاک۔ پھر آپ اس سے اچھی طرح سے دعا مانگیں، اور دیکھیں دعا کی قبولیت میں ٹائم لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، تو 90+ ہو گئے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل کی خوشخبری دی۔ حضرت
ज़करिया तो बिल्कुल ही बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी तो 5 थी। देखिए कितना उन्होंने दुआएं मांगी। तो हज़रत अय्यूब कितना बीमार रहे। तो देखिए दुआएं कबूल होती हैं लेकिन टाइम लगता है। लेकिन मांगने का तरीका यही है कि आपने नमाज़ पढ़ के अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना है, रोना है, सजदे में जाना है, क्योंकि सजदे में इंसान बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है और उसके सर उठाने से पहले उसकी दुआ कबूल हो चुकी होती है, लेकिन टाइम लगता है। और हमने पढ़ा था, याद है शुरू में जब हमने ये शुरू किया था ग्रुप, कि दुआ की कबूलियत के भी 3 मराइल हैं। या तो उसी सूरत में बिल्कुल अल्लाह वही दे देता है, या फिर उसको किसी और सूरत में पूरी कर देता है, या फिर उसको क़यामत के लिए उठा के रख लेता है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि इस बंदे को वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है इस दुआ की। ठीक है, तो इस और जब हम दुआ मांगे ना तो उसके भी एक तरीका है कि पहले तो हम अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों से उसको पुकारें, किसी का वसीला ना दें, जिस तरह मैंने बताया। और अगर आपने ज़िंदगी में कोई नेकी की है, जितना हराम से बचें, आपका दोस्त, आपका कज़न, कोई आपको सहेली किसी बुरी चीज़ में इन्वॉल्व कर रही थी, गीबत में या बुरे काम में, आप उससे रुक गए, तो अल्लाह ताला को बताएं कि अल्लाह तू तो जानता मैं उससे रुक गई। अपनी नेकियां, अपनी अच्छाइयाँ बताएं अल्लाह को, फिर दुआ मांगे। और आप मुर्दों से नहीं मांग सकते, ख़बरों पे जाकर, या कोई बहुत वली हैं, भाई होंगे वो वली, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम उनके थ्रू नहीं मांग सकते। हाँ, आप जिंदा लोगों से कह सकते हैं, अपने माँ बाप से कह सकते हैं, प्लीज़ हमारा टेस्ट है या ये प्रॉब्लम है, आप दुआ करें। ठीक है, उसके अलावा आपके उस्ताद कोई आप समझती हैं बहुत अच्छे रहे हों आपके, आप उनसे कह सकते हैं। आप किसी बहन भाई या अपने समझती हैं सराउंडिंग में बहुत अच्छे हैं, भाई नेक तबीयत हैं, उनसे कह सकती हैं। इस तरह से आप दुआएं मांग सकती हैं, तो इससे शिर्क से इंशाल्लाह अल्लाह ताला में खुद ब खुद दूर रखेगा। तो ये मैं समझ रही थी, बताना ज़रूरी है अगली आयत शुरू करने से पहले। अब हम आ जाते हैं आयत नंबर 23 और 24। देखिए आयत नंबर 23 क्या कह रही है, हम तर्जुमा पढ़ते हैं। और अगर तुम इस कलाम के मुतालिक शक में हो जो हमने अपने बंदे के ऊपर उतारा है, तो लाओ इसके मानंद एक सूरत और बुला लो अपने हिमायतियों को भी अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 24 क्या कह रही है, बस अगर तुम ये ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे आदमी और पत्थर, वो तैयार की गई है काफिरों के लिए। ठीक है, आइए पहले ये 2 आयत हम कर लेते हैं। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है, और ये जो आयत नंबर 23 है ना, ये अब कलमे का दूसरा पार्ट है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रिसालत मोहम्मदी के नज़रिए को जाहिर कर रही है। पहला वाले हमने जो 2 आयतें पढ़ी थी वो किसको जाहिर कर रही थी, तौहीद के नज़रिए को, अमली नज़रिए को। और ये जाहिर कर रही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। अभी हम देखेंगे कैसे जाहिर कर रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इस किताब में शक करते हो, पहले तो अल्लाह ने कुरान शुरू किया था ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी शक है कि जो हमने अपने बंदे पे, यहाँ किसका मतलब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा, क्या उतारा, कुरान। तो इससे पता चल गया कि देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, वो तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कोई स्कूल कहीं नहीं, मदरसे नहीं गए थे, लेकिन इतनी प्यारा कलाम सुना रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, जब भी तो सुना रहे हैं, कोई ना कोई तो उनके पास ला रहा है। कौन ला रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिसका हम पिछली सूरतों में पढ़ चुके हैं 30 में। तो ये अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कलमे का सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया कि कलमा समझ गए आप लोग। अब क्या उतारा, कुरान पाक उतारा। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया, क्या चैलेंज कर दिया कि भाई अगर तुम्हें इसमें शक है तो तुम जो है मैं जो अपने बंदे पर मैंने तुम्हें उतारा है, जो कुरान पाक मैंने अपने बंदे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, शक करते हो कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, और तो इसकी जैसी एक सूरत बना कर ले आओ। यानी अब चैलेंज किया ना अल्लाह ताला ने कि ठीक है, अगर तुम ये समझते हो तो चलो तुम बना दो, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हो कि खुद से बनाकर खुद से घड़ कर ले आए, तो तुम ले आओ। और ना सिर्फ ये कि ले आओ, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अकेले थे ना, उनको सुना रहे थे, है ना, कोई उनके साथ नहीं था। ये तो अरब मुशरिकीन अरब कहते थे कि जादुओं से सीख कर आते हैं, या जादूगरों से सीखते हैं, या जिनों से सीखते हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अकेले बता रहे हैं उनको। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक सूरत बना कर ले आओ, और अब उसके साथ साथ अपने मददगारों को, यानी अपने हेल्पर्स को भी मिला लो अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़ कर। अब क्या
کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا؟ دیکھیں یہ تو مدنی صورت ہے، لیکن جب ہم مکی صورتیں پڑھیں گے نا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے، سورہ ہود میں، سورہ یونس اور سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی بات ہی لے آؤ، اس قرآن کے جیسے مثل کوئی لے آؤ۔ یہ تو مدنی صورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اس میں شک کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، تو چلو تم بنا کر لے آؤ نا اس جیسا، اور چلو اکیلے تم نہیں کر سکو، تم اپنے ساتھ اپنے حمایتی و مددگار۔ اب کون تھے کفار مکہ اور یہ جو مدینہ میں رہتے تھے، یہ لوگ کن کو ہیلپر سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے سیکھ کر آتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لے آؤ، تم اپنے شعراء کو بھی ساتھ ملا لو، جو شاعر ہیں، خطیب کو بھی ملا لو، جو قرآن پاک میں نے اپنے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ شک کرتے ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور تو اس کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یعنی اب چیلنج کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو چلو تم بنا دو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو کہ خود سے بنا کر، خود سے گھڑ کر لے آئیں، تو تم لے آؤ۔ اور نہ صرف یہ کہ لے آؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے نا، ان کو سنا رہے تھے، ہے نا، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ تو عرب مشرکین عرب کہتے تھے کہ جادوؤں سے سیکھ کر آتے ہیں، یا جادوگروں سے سیکھتے ہیں، یا جنوں سے سیکھتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے بتا رہے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے مددگاروں کو، یعنی اپنے ہیلپرز کو بھی ملا لو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا؟ دیکھیں یہ تو مدنی صورت ہے، لیکن جب ہم مکی صورتیں پڑھیں گے نا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے، سورہ ہود میں، سورہ یونس اور سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی بات ہی لے آؤ، اس قرآن کے جیسے مثل کوئی لے آؤ۔ یہ تو مدنی صورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اس میں شک کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، تو چلو تم بنا کر لے آؤ نا اس جیسا، اور چلو اکیلے تم نہیں کر سکو، تم اپنے ساتھ اپنے حمایتی و مددگار۔ اب کون تھے کفار مکہ اور یہ جو مدینہ میں رہتے تھے، یہ لوگ کن کو ہیلپر سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے سیکھ کر آتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لے آؤ، تم اپنے شعراء کو بھی ساتھ ملا لو، جو شاعر ہیں، خطیب کو بھی ملا لو، اپنے انسان جو تمہارے ہیلپرز ہیں ان کو بھی ملا لو، ادیب کو بھی ملا لو، جس کو تم سمجھتے ہو اپنے ساتھ مدد کے لیے ملا لو، صرف اللہ کو چھوڑ کر، اور بنا کے لا کے دکھا دو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم سچے ہو، کہ اگر تم یہ بات میں سچے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، تو چلو تم بھی لے آؤ۔ وہ جانتے تو تھے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن بس ان کو ماننا نہیں تھا۔ دیکھیں ابو جہل جو تھا نا، وہ اس کے قبیلے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں ایک کشمکش چلتی تھی کہ وہ لوگ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہر طرح سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو ابو جہل نے کہا کہ میں اس کو کیسے مان لوں؟ اگر میں ان کو نبی مان لوں گا تو یہ تو ہمارے قبیلے سے آگے ہو جائے گا کہ ان کے قبیلے میں نبی آ گیا۔ مانتا وہ سب تھا کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں، چھپ چھپ کے سنتا بھی تھا، لیکن دیکھیں کیا ہوا کہ سپر ایگو آ گئی، اس کی سپر ایگو آ گئی، حسد آ گیا، بغض آ گیا، اپنے آپ کی بڑائی آ گئی، انا آ گئی نا۔ اب اس نے اس لیے مان کے لیے دینا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جانتے وہ تھے لیکن ماننا نہیں تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زبردست چیلنج کیا۔ اور دیکھیں آج تک سائنسی دور آ گیا، گوگل آ گیا، کئی طرح کے ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں، کئی طرح کی پوئٹری ہو جاتی ہے، لیکن انسان آج تک کے لیے بھی چیلنج ہے کہ انسان اس طرح کا جو قرآن پاک کی کلام جیسا کچھ بنا کے نہیں لا سکا۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ عربوں کو چیلنج کیا؟ کیونکہ عربوں کو بڑا نا ناز تھا اپنے اوپر، ان کی لینگویج پر، کہ ہم تو عرب ہیں، ہماری زبان تو بالکل پیور ہے، اور ہم نہ فصاحت اور بلاغت میں اور اپنی زبان پہ بہت عبور رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، اچھا اگر تمہیں اتنا ہی ہے تو بنا کے لا کے دکھا دو۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ اب دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ کوئی جب کسی کو چیلنج کرے، یہ اسی بات اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ویسے تو اللہ کے سامنے کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا انسان، لیکن آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی کسی کو چیلنج کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ کمپٹیشن میں نہیں جیتنا ہے، یا یہ میں ہی کر سکتا ہوں، یہ کرے گا ہی نہیں، ہے نا؟ اس کو اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ
تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کر ہی نہیں سکتا یہ انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے نا، انسان کو بنایا، وہ جانتا ہے انسان کی کیپیسٹی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم یہ نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ اچھا جب تم ہرگز نہ کر سکو گے تو کیا ہوگا؟ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تم اس کلام کے جیسا بنا کے لا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور پھر تم اس کلام یعنی قرآن پاک کے اوپر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی نہیں لا رہے۔ جب تم یہ دونوں کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر تمہیں ڈرنا چاہیے، نہ کہ تمہیں ضدی بن کے، ہٹ ڈرم بن کے، سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم تو نہیں مانیں گے اس کو، نہیں، بلکہ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ دوزخ کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ اور کیسی ہوگی اللہ نے بتایا، اور دوزخ کی آگ جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر۔ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا بنائی گئی انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، اور انسانوں اور جنوں کو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب کوئی اللہ کی کتاب کو نہیں مانے گا، اس کے جیسا بنا کے بھی نہیں لا سکتا، ایمان بھی نہیں لا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پھر اس کی سزا جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم کی آگ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں ہے، وہاں پہ انسان جلیں گے، اور انسان کے ساتھ پتھر بھی ہوں گے۔ اب پتھر کی مثال کیوں دی گئی؟ پتھر کی مثال دیکھیں اس لیے دی گئی کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، پتھروں کے بتوں کے پجاری تھے نا وہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت یہ جو عیسائی ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا اسٹیچو بناتے ہیں سنگ مرمر کے، ہے نا، اور حضرت مریم کا اسٹیچو بناتے ہیں، کسی بھی قسم کے اسٹیچو بناتے ہیں نا، تو اس لیے وہ اسٹیچو چاہے وہ سونے کے بنے ہوں، چاہے وہ لکڑی کے بنے ہوں، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوں، گولڈ کے بنے ہوں، سب اس دوزخ میں ان کے سامنے جلائے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو نہ اللہ مانتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ تو ہمارے ساتھ۔ اور سوچیں کیوں اللہ نے پتھر کا، ہم سب باربیکیو کرتے ہیں، کوئلے کا جو آگ ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی، اتنی گرم نہیں ہوتی، لیکن جو پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں نا جو لوگ باربیکیو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا اس کی آگ کتنی سخت ہوتی ہے، پتھر گرم ہو جاتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے، تو وہ آگ، وہ سارے بت جو ان کے یہ عبادت کرتے تھے ساتھ ان کے جلائے جائیں گے۔ اور سوچیں وہ بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ دوزخ کی آگ کیسی ہوگی۔ ہم نے 30 سپارے میں سارے دوزخ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسی یہ دوزخ ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور یہ دوزخ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ کافر کون ہوتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے۔ جو اللہ کا انکار کر دیتا ہے سرے سے وہ تو نان مسلم ہے، نان بلیور ہے، ایتھیسٹ ہے نا، تو اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ اب آگے جو قرآن میں شک کر کے نہیں مانتا، یعنی کہ بس اس کو قرآن کا کچھ حصہ مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا، قرآن نام کا مسلمان ہے عمل ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو بھی جو ہے کافری قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں دے سکتے، وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اس کی جتنا اعمال دیکھے گا اللہ قیامت والے دن اس حساب سے اس کی پنشمنٹ ہوگی۔ لیکن اگر اس نے زندگی میں موت سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آیت نمبر 24۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 25 کیا کہہ رہی ہے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں ستھری عورتیں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ وہ ہمیشہ کنٹراسٹ کرتے ہیں، جب وہ کسی چیز سے خبردار کرتے ہیں یا کسی چیز سے ڈراتے ہیں نا انسان کو، تو پھر وہ اس کے نا خوشخبری بھی بتاتے ہیں کہ بھائی جو انسان برے کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو پنش تو ملنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے برعکس جو انسان اپنے نفس کے اوپر نہیں چلے گا اور اللہ کے احکام کو مانے گا، صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے۔ اب ہم نے پڑھ لیا نا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے یقین کریں اور زبان سے اقرار کریں، اور آگے آ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تھرڈ پارٹ ہوتا ہے کہ نیک عمل کر کے ثابت کرتے۔ تو جو لوگ یہ کام کریں گے جنہوں نے قرآن کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا، اللہ کی بھی عبادت کریں جس طرح میں نے پوری ڈیٹیل میں بتایا، تو اللہ نے بتایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ ہم جنت کو ہمارے مائنڈ، ہماری آنکھ، میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ایسی پیاری جنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی انسانوں کے عقل کے حساب سے اگزامپل دی ہے کہ وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب انسان کوئی گھر خریدتا
ہے تو سوچتا ہے نا کہ کیسے اچھے علاقے میں خریدے جہاں پہ جو ہے تھوڑا لیک ویو آ جائے، کہ جھیل کا کنارہ ہو، وہاں پہ گھر ہو یا سمندر کے کنارے ہو، کیونکہ اچھا لگتا ہے نا، انسان کی فطرت اللہ نے ایسے بنائی، اسے پانی کی آواز، پانی کا نظارہ، گرینری اچھی لگتی ہے۔ اور پھر وہاں اسپیشلی آپ ڈیزرٹ کے لوگوں کے لیے دیکھیں، جب قرآن نازل ہو رہا ہے ساری طرف صحرا ہی صحرا، تو جب ان کو یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ بھئی تم نیک کام کرو گے، صبر کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت میں جائے گا، نہ صرف باغ ہوں گے، جنت کا مطلب ہوتا ہے بہت گھنے باغوں والا ایریا، اور وہاں پہ ایسی نہریں بہتی ہوں گی نیچے، یعنی کہ اوپر تمہارے گھر ہوں گے، تمہارے سامنے لیک ہوگی، تو سوچو ان لوگوں کے لیے تو کتنی اٹریکشن ہے۔ آج تو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں نا یہ کتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسی نعمت میں داخل کرے گا، اور صرف داخل ہی نہیں کر دے گا کہ جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے۔ اب وہاں پہ ان کی کھانے کو ملے گا، یہ نہیں کہ ان کو وہاں پہ جا کے پکانا ہوگا یا باغ میں جا کے توڑ کے لانا ہوگا۔ یہ ہم نے حدیثوں سے پڑھا ہے کہ انسان سوچے گا کہ آج میں انار کھاؤں، انار اس کے سامنے ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے ینگ جو ہے سرونٹس آپ کے پاس پھر رہے ہوں گے، ایسے نہیں کہ بوڑھے آنے میں ہی ٹائم ہی لگا دیں، چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوں گے، آپ کے لیے فوراً حاضر ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو کھائیں گے یا اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو دنیا میں بھی ہم ایسا کھاتے تھے، لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی آپ دیکھیں عرب کے زمانے میں جائے ہوئے ان کے بعد اتنے قسم کے کھجور ہوتے تھے، لیکن ہر کھجور کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، آج ہمیں بھی پتہ ہے۔ اب ہم یہاں میں امریکہ میں رہتی ہوں، یہاں کے میں پھل کھا لوں، جب میں پاکستان جاؤں تو پھل وہی ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کیا دیکھ لیں، کینو ہوگا، اورنج ہوگا، مالٹا ہوگا، لیکن شکلیں سب کی سیم ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے۔ ہرا سیب ہے، لال سیب ہے، دھاری دار سیب ہے، ان کا ٹیسٹ الگ ہے۔ تو یہ وہ کہیں گے کہ ارے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن جب وہاں کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا، اور ہر دفعہ ٹیسٹ الگ ہوگا۔ اللہ کی نے جنت جو بنا کے رکھی نا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ اب سوچیں وہ ڈیزرٹ کے ٹائم پہ مومنین کو، متقین کو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور ہمارے لیے بھی، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ یہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ ہم لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو کہیں گے ارے یہی ہے، لیکن جب ہم کھائیں گے نا تب ہمیں پتہ چلے گا ارے اس کا ٹیسٹ تو اتنا اچھا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا، اور ان کے لیے وہاں ستھری عورتیں ہوں گی۔ اچھا، اب یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پہ ستھری عورتیں ہوں گی۔ اب ستھری عورتوں سے کیا مراد ہے، یہاں پہ دیکھیں ازواج کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ازواج سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کے لائف پارٹنر، اور یہ دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے۔ کیوں یہ دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ دیکھیں اب پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم عمر عورتیں ہوں گی، ہے نا، یا ہم عمر مرد ہوں گے، ہم خیال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ اب خاص کر یہاں پہ یہ کہ پاکیزہ ہوں گی، یہاں پہ لکھتے ہیں ستھری عورتیں، لیکن ازواج میں نا دونوں آ جاتے ہیں، شوہر بھی آ جاتے ہیں اور بیوی بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پارٹنر ہوں گے، بیسیکلی لائف پارٹنر پاکیزہ، یعنی کہ بالکل جسمانی طور پر بھی پیور ہوں گے اور روحانی اور ذہنی طور پر بھی۔ دیکھیں روحانی طور پر تو ظاہر بات ہے پیور ہوگا، کیونکہ جو لوگ اچھے ایمان والے تھے، جن کا نفس مطمئن تھا، متقی تھے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے روحانی طور پر۔ اب جسمانی طور پر آپ کو پتہ ہے جنت میں نہ پسینہ آئے گا، نہ پی پی پھوپھو کی حاجت ہوگی، نہ منہ سے بدبو آئے گی، کسی قسم کا نہیں ہوگا، اتنی جسمانی طور پر پاک ہوں گے۔ اور پھر ذہنی طور پر کوئی گندے خیالات نہیں ہوں گے، کسی قسم کی گالی گلوچ نہیں ہوگی۔ ہم نے پڑھا تھا نا سلام سلام، تو ایسے جو ہے پاکیزہ ازواج یعنی پارٹنر آپ کو ملیں گے۔ اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے، اب سب سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہی شوہر ملے گا، یہی بیوی، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس صرف خوشی کا اور شکرانے کا، پلیجر کے علاوہ کوئی اور فیلنگ نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ فیلنگ صرف یہیں پہ رہیں گی، جب ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ جنت میں، تو یہ سب نیگیٹو فیلنگز نہیں ہوں گی انسان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے ازواج اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر رکھے ہیں۔ اب وہاں پہ عرب کا ٹائم دیکھ لیں، وہاں پہ تو اتنی شادیاں ہوتی تھی اور ہر قسم کی عورت سے ہوتی تھی، طلاق یافتہ بھی، بچے والی بھی، بوڑھی بھی، تو ان کے لیے تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے نا، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اور وہ وہاں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈر نہیں ہے کہ ہو اب یہ تو کچھ عرصے بعد بوڑھی ہو جائے گی، یا یہ کچھ عرصے بعد میرا میاں بوڑھا ہو جائے گا اور کیا پتہ ہم اس جنت میں پتہ نہیں وہ 1-2 سال رہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ وہاں ہمیشہ رہیں گے، آپ کی اب کبھی موت آنے والی نہیں ہے، ہم نے پڑھا تھا، وہاں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بتا دی، ٹھیک ہے۔
اب اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 26 میں، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی، پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا۔ اچھا، اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں کہ نا کہ یہ مدنی صورت ہے نا، لیکن مکی صورتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہلکی مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس لیے اب یہ مدنی صورت میں اس لیے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک پوائنٹ یہاں بتانا بھول گئی تھی کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن کے جیسا بنا کر لے آؤ، تو میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ صرف شاعری کے طور پر ہی نہیں کہ اس کی شاعری اتنی اچھی ہے یا اس کی ورڈنگ اتنی اچھی ہے، اس کا قرآن کا ایک جو معجزہ ہے نا، یہ ایسا ہے کہ قرآن کے اندر پورے قوانین بھی ہیں جو کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب ہم نے دیکھ لیا کتنے قسم کے دنیا میں نظام ہے، اس کے قانون ہیں، لیکن جب تک خلافت کا قانون، اللہ کا قانون نہیں آتا، پیس نہیں آتا۔ اس میں سارا نظام سلطنت دیا گیا ہے، نظام مملکت دیا گیا ہے، عدل اور قانون اور انصاف کیسا ہوگا وہ دیا گیا ہے، سائنس کس طرح سے سائنس ہے پوری ہم نے پڑھی وہ دیا گیا، اخلاقیات دی گئی ہیں کس طرح کا اخلاق ہونا چاہیے، گھر میں داخل ہونے کا، ماں باپ کے ساتھ کا کس وقت پہ کمرے میں داخل ہونا ہے، گھریلو زندگی کا ایک پورا سانچہ دیا گیا ہے کہ جب شادی ہوگی تو کون سربراہ ہوگا، کس طرح سے کس کی ذمہ داری ہے، سیاسی، معاشرتی، معاشی سب کچھ اس قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح تو کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکا نا، آج تک اس طرح کی کوئی بک لا سکا ہے کہ جس میں ساری چیزیں، اس کے علاوہ کیا ہے اس میں پاسٹ کے سارے قصے، نبیوں کے قصے ہے نا، قوموں کے پورے ہم نے حالات پڑھے، حضرت لوط کے عاد کے، سمود کے، فرعون کے پورے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اب جب ہم سورہ روم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فیوچر بتا دیا تھا کہ رومی فاتح ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مستقبل میں کیا ہوگا، کیسے قیامت آئے گی، کیسے آسمان پھٹے گا، موت کیسے آتی ہے، کس طرح مومن کی موت ہوتی ہے، کس طرح کافر کی موت ہوتی ہے، اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ۔ یہ میں بتانا اس وقت بھول گئی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے چیلنج کیا کہ جیسا صرف شاعری کے لحاظ سے نہیں کہ بلکہ پورا اس پورا پیکج کی طرح لا کر دکھاؤ، تو اور اللہ نے بتایا نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں اس وقت بتانا بھول گئی تھی، اس لیے بتا رہی ہوں۔ اب آگے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیت کیوں نازل ہوئی، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ جو کافر ہے نا، جب انہوں نے مکی دور میں سورہ عنکبوت اور یہ سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی کی مثال پڑھی تو وہ مذاقاً کہنے لگے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی حقیر کیڑوں کی مثال دی ہے، مکڑی، مچھر، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ مدنی صورت ہے نا، وہ مکی صورتیں تھیں تو یہ باتیں ہوتی رہتی تھی، کرتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے یہودی بھی کرتے تھے اور یہ کفار مکہ یہ تو کرتے ہی رہتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی آر نہیں، یا کوئی اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی انسلٹ محسوس نہیں ہوتی، یا یہ نہیں فیل ہوتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی کمی ہو جائے گی کہ وہ ایک مچھر کی بھی مثال بیان کرتے۔ اب اس کا مطلب یہ مچھر فوقہ کا مطلب یہ ہے کہ یضربو مطلب ما بعودتا فما فوقہ، یعنی کہ مچھر سے بھی چھوٹی یا مچھر سے اوپر کی کوئی بھی قسم کی مثال اللہ بیان کر دے، اسے اللہ کی ذات میں نہ کمی ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کو اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے ان باتوں سے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ اب یہ ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا کہ جو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں نا وہ ان باتوں میں نہیں آتے کہ کیا اس قرآن میں یہ چھوٹی سی مثال دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو تھوڑی آگے آیتیں ہیں نا یہ ڈیٹیل مانگتی ہیں، تو میں اگلے وائس نوٹ میں کرتی ہوں۔ جی اب ہم لوگ دیکھیں آیت نمبر کرتے ہیں 26، کیونکہ 26 آیت تھوڑی ڈیٹیل میں کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک اللہ ان سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی، پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے،
اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں. یہ آیت 26 ہے. اب دیکھیے یہ آیت 26 ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اب دیکھیں یہ کفار نے قرآن پاک کے اوپر ایمان بھی نہیں لانا تھا، یہودیوں نے بھی، اور نہ ہی یہ قرآن پاک کے جیسا کلام بنا کے لا سکے. اب آپ کو پتہ ہے نا جب ایسی فطرت ہوتی ہے انسان کی تو وہ کیا کرتا ہے. میں ایگزامپل دے دوں کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا ہے، کوئی اچھا سوٹ پہنا ہے اور کوئی دوسرا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے یا اس کو نہیں آتا اس طرح کیری کرنا، تو کہتا ہے ہاں اچھا ہے، ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن آؤٹ آف فیشن ہے، پرانا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ وہ خود خرید سکتا ہے، نہ وہ خود سی کے پہن سکتا ہے، نہ اس کو کیری کرنا آتا ہے. تو اب وہ کچھ نقص نکالے گا، اعتراض کرے گا. کوئی ڈش آپ نے بنائی ہے، سب تعریف کر رہے ہیں، سب کو اچھی لگ رہی ہے، لیکن اب اس کو یہ کہ ہاں بھائی اس میں ٹماٹر کی جگہ اگر دہی ڈالیں نا تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے، تو کھانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں گی کیونکہ وہ خود تو کر نہیں سکتے اب یہ کام، تو اس طرح دوسرے کے کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہوتا ہے. تو اب یہ کفار جو تھے یہ خود تو ایسا کلام بنا کے نہ لا سکے اور اپنے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے نا ایمان لا کر دے رہے ہیں. تب انہوں نے کیا کیا کہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھئی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ مچھر مکھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال دینے کا مطلب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ایسا شان والا رب ہے کہ اس کے نزدیک تو یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی شان میں، اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے، وہ بے نیاز ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر یہ بتایا ہے، آگے دو گروپوں کو بتایا ہے. ایک گروپ بتایا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، جو وہ اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اور ایک گروپ جس کو نہیں ماننا ہوتا، جو کافر ہوتا ہے، جو منکر ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. دیکھیں سب سے پہلے تو حق کو سمجھ لیں. حق کا مطلب ہوتا ہے سچی بات، لیکن کیسی سچی بات؟ پرپس فل سچی بات. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مومن ہے نا، جو ایمان والے ہیں، وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک آیا ہے یہ حق ہے اور پرپس فل ہے. کیسے پرپس فل ہے؟ دیکھیں پرپس فل ہے کیسے. یہ قرآن کے جو اس میں لکھا ہوا ہے، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرا یہ پوری زندگی کی بک ہے. اس پہ اگر ہم چلیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، دوزخ کی آگ سے بچیں گے، اللہ کی رضا اور جنت الفردوس کے مالک ہوں. تو یہ ایمان والوں کو پتہ ہے کہ یہ کتاب حق ہے. ٹھیک ہے. اور کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. اس لیے ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ تو بالکل اس پہ ایمان لے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے دل میں خیر ہوتی ہے، طلب ہدایت ہوتی ہے اور وہ حق کو سمجھنے کی خواہش ہوتی ہے ان کے دل میں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اب جو دوسرا گروپ ہے نا وہ جو ہے منکر گروپ ہے، کیونکہ اس کو ماننا تو نہیں ہے اور وہ بنا کے بھی نہیں لا سکتا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی مثال دی جا رہی ہے. اچھا، اس کے اعتراض کرنے کی جو صورت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ نا وہ نا سوالات کرتے ہیں. پہلے تو مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ اسے یہ چھوٹی سی مچھر کی مثال، مکھی کی مثال کی، مکڑی کی مثال کیوں دی جا رہی ہے. مذاق اڑانے کا اسٹائل ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ان کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں کوشچن کرنا تو اچھی بات ہے. کوشچن کرنے سے تو انسان کا علم بڑھتا ہے نا، لیکن کوشچن کرنے کے بھی، سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ علم حاصل کرنے عاجزی کے ساتھ سوال کریں. اور ایک سوال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پوچھ رہے ہو وہ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے ذرا بتانا. یعنی کہ انسان کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ ایسا غلط ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان ماننے والا نہیں ہے، اس نے مذاق اڑانے کے لیے کیا ہے. تو اب پھر اس کے ذریعے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت نہیں لینی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ایسے منکر لوگ ہیں نا تو ان کو جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ان کا جو دل ہے نا وہ اس قدر تکبر میں ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو سچ جانتے ہوئے سمجھنا بھی نہیں چاہتے. اپنے سپر ایگو کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے، اور دل میں جو ان کی کجی ہوتی ہے نا، جو حسد ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو گمراہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے. اب
ایک گروہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ سچا کلام ہے میرے رب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے نا، متقین کا گروپ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے رکوع میں۔ اور جو یہ منکر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اسی قرآن کے ذریعے، کیونکہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ جان چکے ہوتے ہیں لیکن ہر درمی انا سپر ایگو کی وجہ سے ماننا نہیں ہوتا، تو پھر ایسے دلوں کو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، تو پھر ان کو گمراہی ملتی ہے۔ اور ہم نے گمراہی کا مطلب اچھی طرح سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے ان کو دور کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ، کانوں پہ، دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے اسی قرآن کے ذریعے، یہی قرآن۔ تو اس لیے جب بھی ہم آئیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آئیں، تاکہ شیطان ہمیں دل میں وسوسہ ہی نہ ڈالے، اور پھر بہت ہی عاجزی کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کے لیے آئیں، نہ کہ اس لیے آئیں کہ بھئی ہاں ہمیں تو بہت پتہ ہے، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں یہ، ایسے نہیں آئیں، ٹھیک ہے۔ سیکھنے سے ہر دفعہ آپ دیکھیے قرآن کا معجزہ ہے، صرف بار بار پڑھیں گے آپ کو بار بار اس میں سے سبق ملے گا، اور بہت اچھا سبق ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، جو کہ سرکش ہوتا ہے، اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، باغی ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں، وہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، قرآن کی آیتیں بتایا جائے، ڈرایا جائے، پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، ان لوگ کو کچھ اثر نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی آیت نمبر 26۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک 27 میں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اسی سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ فاسق، نافرمان، سرکش انسان آخر ہوتا کیسا ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو عہد اللہ کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں وہ یاد ہے شروع میں سسٹر طاہرہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عہد الست کے بارے میں، تو اب اس میں یہ عہد الست کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھیے حقوق اللہ سب سے پہلے ہمارے اوپر ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے نا، تو اللہ نے تمام انسانوں کو کہہ دیا کہ میری عبادت کرو، رب کی عبادت کرو۔ تو حقوق اللہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب ہمارا یہ جسم بنا ہی نہیں تھا، خاکی جسم بنا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روحوں کو پیدا فرما کے ان کو سامنے کھڑا کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ تو سب نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی ہماری روحوں نے گواہی دے دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو سلا دیا، پھر جیسے جیسے اس دنیا میں ماں کے پیٹ میں بچوں کا وجود بنتا رہا تو فرشتے نے آ کے وہ روح ڈالتا رہا، اس طرح تمام روحوں نے تو عہد لیا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عہد الست، یعنی ہمارا جسم، خاکی جسم، یہ مٹی والا جسم بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، اور سب نے اقرار کیا تھا ہاں۔ تو یہ ایک عہد تو ہم نے کیا ہوا ہے، تو قیامت والے دن اگر ہمارے جسم اور ہم اس کو انکار کر دینا تو ہماری روحیں بول پڑیں گی، انسان تو کسی طریقے سے قیامت والے دن بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری روحوں نے ایک عہد لیا تھا اللہ سے، تو وہ یہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں نا مسلمان، سب سے پہلے تو یہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا عہد کیا ہے کہ ایک مسلمان ہوتا ہے جو کہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے نا کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ ہی حاکم ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، اللہ کو حاکم مانتے نہیں ہیں، اللہ کو رب مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے، اور خود حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بار بار ہمیں اپنے ملک کی مثال دینی پڑتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہو کر ہم نے اللہ کے قانون کو، اللہ کی کتاب کو حاکم نہیں بنایا بلکہ خود حاکم بن گئے، تو یہ لوگ بھی فاسق ہیں۔ اب آگے پتہ چلے گا اس طرح کے فاسق لوگ کرتے کیا ہے اللہ کی زمین میں۔ اور اگر جو نان مسلمس کو لیں تو بھئی سپر پاور، ان کو تو کیا کام اس قرآن سے، انہوں نے تو دنیا میں ہی پاور حاصل کرنی ہے، جیسے فرعون تھا، اس نے زمین میں اپنی حاکمیت اقرار کی تھی نا، مصر میں۔ اب جس طرح آج کل کے دور میں جو سپر پاور بننا چاہ رہے ہیں وہ، لیکن جو مسلمان ہیں میں ان کا بتا رہی ہوں، وہ اس کے لیے افسوس ہے، ہمارے ملک کی مثال آ جاتی ہے سامنے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کے نظام اور قرآن کے نظام کو نافذ نہیں کرتے، بلکہ اپنا خود کا کوئی سسٹم بنا لیا جاتا ہے،
کہ بھائی لکھا تو ہوتا ہے آئین میں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کا نظام اور انصاف نافذ ہوگا، لیکن کوئی عمل نہیں ہوتا اس میں. تو سب سے پہلے یہ عہد توڑ دیتے ہیں. حقوق اللہ یعنی اللہ سے کیے ہوئے تمام عہد، چاہے وہ عہد اللہ سے روحوں کی صورت میں یا اس جسمانی صورت میں قرآن کے نافذ کرنے کی صورت میں، یہ توڑ دیتے ہیں. یہ پہلی نشانی ہے ان کی، فاسقوں کی جو گمراہ ہوتے ہیں. اور دوسری کیا ہے؟ اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اب اس میں آ گیا حقوق العباد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور رشتوں کو جوڑنے میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں رحمی رشتے. رحمی رشتے ان رشتوں کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلے تو ماں باپ ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے دادا دادی چاچا تائی پھپھو ہو گئے، اس کے بعد آپ کے خالہ ماموں ہو گئے، پھر آپ کے فرسٹ کزن ہو گئے. اس طرح چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلہ رحمی کریں، قطع رحمی نہ کریں. صلہ رحمی جو ہے نا، اللہ کے عرش کے ساتھ دو چیزیں جو ہیں وہ پلسرات پہ روک لیں گی انسان کو. ایک صلہ رحمی، اگر اس نے صلہ رحمی نہیں کی نا، رشتوں کو توڑ دیا تو وہ روک لے گی. اور دوسری امانت، اگر کسی نے امانت رکھوائی اس نے خیانت کی. اب بڑے پیمانے پہ تو یہ حکمران پھنس جائیں گے. چھوٹے پیمانے پہ آج کل کے، اب دیکھیں آج کل وہ دور تو ہے نہیں کہ کوئی امانتیں رکھوایا، سب بینکوں میں رکھواتے ہیں، لیکن کسی کے راز ہوتا ہے نا، اس نے اپنا راز آپ کو بول دیا، اتنا ٹرسٹ کر کے آپ کے اوپر، اور آپ نے اس کو 10 لوگوں میں بتا دیا، اس کی عزت کا سمجھے بالکل ہی ختم کر دی، تو یہ آپ نے امانت میں خیانت کی، وہ بھی پلسرات پہ کھڑی جائے گی. یہ دو چیزیں آپ کو پلسرات پر روک لیں گی، چاہے آپ کتنے ہی نیک ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں وہ لوگ جو کہ رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اب آج کل دیکھ لیں صلہ رحمی کیا ہے، دیکھیں مال کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر دے گا، وراثت کی وجہ سے بہنوں اور بیٹیوں کو محروم رکھا جائے گا. اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ خود غرضی ہے، اپنی انا ہے، اپنا تکبر ہے نا. خواہ میں یہ کہہ دیا جائے گا بھائی بہن ہو یا شوہر ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو کہ بھائی اب تمہارے گھر والے نہیں آئیں گے، یہ بھائی نہیں آئے گا گھر میں سے نہیں مل سکتا، یہ بہن نہیں آئے گی، تمہارے ماں باپ بہن بھائی ہمارے گھر نہیں آئیں گے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو. یہ نہیں کرنا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ جو حکم اللہ نے جوڑنے کو دیا اسے آپ توڑ رہے ہیں. تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا آپ کو اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اللہ کے لیے جو ہے اچھا بننا پڑتا ہے. مشکل ہوتی ہے، مشکل ان سب کاموں میں ہوتی ہے، دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے بتایا نا عبادت، اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ کا دل بھی ہلکا ہوگا اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی. تو اس لیے اللہ کو ایک تو یہ بات نہیں پسند. اچھا اب اگر ہم اللہ کو بات نہیں پسند تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو رشتے کو جوڑنا پسند ہے. اب اگر رشتوں کو جوڑنا ہے تو کیسے جوڑنا ہے؟ دیکھیں تحفے تحائف دینے چاہیے، ٹھیک ہے، جو کمزور آپ کے رشتے دار ہیں ان کی مالی مدد کرنی چاہیے، دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے. اگر آپ قریب ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو کر ان کو تسلی دینا چاہیے. اگر آپ دور ہیں تو آپ کو فون کال کرتے رہنا چاہیے، پوچھتے رہنا چاہیے، ان کا دکھ سننا چاہیے، ٹھیک ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ نا اچھا گمان کرنا چاہیے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے. شیطان کی طرف سے ہوتا ہے برا گمان. اچھا اگر کسی نے کہہ بھی دیا کچھ بھی تو اچھا ٹھیک ہے ہوگا چلو بس ختم، پھر ختم کر دینی چاہیے بات کو. اور ایک میری سسٹر ہے، چھوٹی سسٹر، انہوں نے مجھے بہت اچھی بات بتائی کہ درگزر کر دینا چاہیے، بس اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے. اور کسی وقت بیٹھے سب اور بات نکال لی، تم نے یہ کہا، یہ درگزر نہیں ہوتا. درگزر کا مطلب بس آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا، یہ کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی سے نا کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اگر آپ کسی سے امید رکھیں گے اور آپ کی امید پورا نہیں اترا تو پھر رشتوں میں نا بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے. آپ کو صرف اللہ سے امید رکھنی چاہیے. ظاہر چاہتے یہ رشتے اللہ نے کیوں نبھانے ہوئے کہا ہے؟ کیونکہ بھائی بہن، چچا تائی پھپھا خالہ ماموں، یہ سب ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا بھائی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، کیا اس سے ملنا صلہ رحمی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو تم اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہو. جو تم سے کٹتا ہے تمہیں اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ عبادت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کو کہا ہے ان کو توڑتے ہیں، وہ صلہ رحمی کے رشتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں اگر گھر کے پیمانے میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی شوہر بیوی پہ خواہ مخواہ کے
लगा देगा, ये नहीं करना है, इससे नहीं मिलना है, ठीक है। बीवी कभी समटाइम्स बीवी का अपहरण होता है तो बीवी इस तरह भाई को शौहर को पाबंद कर देती है, ठीक है। कभी बहन भाई आपस में इस तरह से बातें करते हैं तो क्या होता है, इससे घर में फसाद सा पैदा हो जाता है ना, खिंचाव सा पैदा हो जाता है। दिन में बुरे बुरे ख्यालात होते हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी, शादियों में नहीं बुलाना, बच्चे नहीं मिल रहे, तो ये क्या ज़मीन में फसाद कर रहे हैं। और इस तरह बड़े पैमाने पर करें, बड़े पैमाने पर आ जाए तो बड़े पैमाने पर क्या होता है, अपनी जगहों पे सही से काम नहीं हो रहा है, ना रिश्तेदारी निभाई जा रही है, ना वो ऐसे ही लोग बड़े होकर पड़ोसी बनते हैं जो कि फसाद फैलाते हैं, ऐसे ही लोग हुकूमतों में आ जाते हैं जिनकी तबीयत ही फसादी होती है, तो फिर वो हर जगह फसाद ही फैला रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का उनको आपको जोड़ना है, और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। अब आगे ना ऑटोमेटिकली जब आप हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद को नहीं निभाएंगे, उनको तोड़ेंगे, अल्लाह के किए हुए अहद को तोड़ेंगे, रिश्तों को तोड़ेंगे, तो क्या होगा, ज़मीन में फसाद होगा। जैसे मैंने आपको बताया, घरेलू पैमाने पे शुरू होगा, वही फिर नेबरहुड में बैठे इधर से उधर दोस्तों की बुराइयाँ की, फिर अब आप किसी एम्प्लॉय हो गए, वहाँ पे एम्प्लॉइयों की बुराइयाँ की, आप और स्टेट के गवर्नर बन गए या हुक्मरान बन गए, आपकी नेचर वही थी, वही फसाद फैलाने वाली, आपने फसाद फैलाते रहा, तो क्या हुआ, पूरी ज़मीन में फसाद ही फैल गया। मुसलमान भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये नॉन मुस्लिम इन्होंने तो फसाद फैलाना है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म ही करना है, इसलिए तो ऐसे लोग भी ज़मीन में फसाद फैलाने के बायस बनते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। देखिए, अगर हम नॉन मुस्लिम को देख लें, चाहे वो दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाह रहा हूँ, अपनी पावर कायम करना चाह रहा हूँ, तो उनका देखिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। और अगर एक मुसलमान ये काम कर रहा है तो वो भी जो है खसारे में, खसारे का मतलब क्या होता है कि फेल हो गया वो आखिरत में, लूज़र हो गया वो आखिरत में, अब उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उसको अपने इन अमाल का जवाब देना पड़ेगा, और फिर अगर उसका बुरे अमाल का पलड़ा भारी हुआ तो जहन्नुम उसका ठिकाना है, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। अब आगे आयत जो है 28 वो क्या कह रही है, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे तो उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वो तुमको मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अच्छा, ये 28 आयत देखें, ये बता रही है, ये जो आयत है ना, इसमें अल्लाह ताला ने ताज्जुब से इजहार किया। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर आप कहें अपने बच्चे को, देखो उस गली में नहीं जाना, वहाँ पे गुंडे खड़े होते, फिर भी बच्चा वहीं से जाके पिट कर आ जाए तो कहेंगे क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, या अल्लाह तुम्हें मना किया तो था, यानी कि एक ताज्जुब से कहते हैं ना कि तुम्हें इतना बताने के बावजूद भी तुमने वो काम किया, तो अल्लाह ताला यहाँ ताज्जुब से कह रहे हैं कि इतना मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, ज़मीन आसमान मैंने बनाए हैं, इस ज़मीन और आसमान में रहने की चीज़ें दी हैं और तुम मेरी इबादत के लिए हो, इसके बावजूद भी तुम अल्लाह का इनकार करते हो। और फिर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि तुम ये काम कैसे कर सकते हो, तुम सोचो तो कि तुम क्या थे, तुम बेजान थे, यानी कि तुम बेजान थे ना। देखिए क्या था, इंसान, अभी मैंने आपको बताया कि इंसान रूह की शक्ल में था, वो कोई उसका जिस्मानी हिस्सा नहीं था, वो बेजान था, है ना। तो फिर जब क्या हुआ, जब माँ के पेट में आया तो अल्लाह ताला ने उसको जिस्म की शक्ल में दोबारा से ज़िंदगी दी, ठीक है। फिर इस दुनिया में ही अल्लाह ताला उसको मौत देगा, फिर दोबारा क़यामत वाले दिन उसको ज़िंदा करेगा। यानी कि तुम बेजान थे रूह की शक्ल में, तो उसने तुमको ज़िंदगी अता की, यानी कि जिस्म दिया और इस दुनिया में पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देगा, यानी इस दुनिया में तुमको मौत आ जाएगी, फिर तुमको ज़िंदा करेगा क़यामत वाले दिन, फिर तुमको ज़िंदा करके खड़ा कर देगा, और फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, यानी कि क़यामत के दिन खड़ा किए जाओगे अपने रब के सामने, और तुम्हें अपने सारे ज़िंदगी के अमाल का जवाब देना है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इनकार करते हो कि तुम्हारा रब कौन है, मेरा इनकार करते हो, मेरे आए हुए रसूल का किताब का इनकार करते हो, मेरी इबादत नहीं करते। ये ताज्जुब से अल्लाह में पूछ रहे हैं इतना सब कुछ बताने के बाद। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आयत आ गई, वो ये जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है, फिर आसमान की तरफ तवज्जो की, 7 आसमान दुरुस्त किए, और वो हर चीज़ को जानने वाला है। देखिए, ये मैंने कहा था 29 आयत जो है वो इंसान के खलीफा होने को ज़ाहिर करती है। कैसे ज़ाहिर करती है कि इसमें देखें खिलाफत का मजमून आ गया कि अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। अब अल्लाह ने बता दिया ना कि ये ज़मीन अल्लाह ताला ने पूरी इसलिए सजाई, इसलिए बनाई कि यहाँ पे इंसान को पैदा करना और हज़रत आदम को अपना खलीफा बनाकर भेजा। तो इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, और हमें 30 सिपारे में ताहिरा सिस्टर बहुत अच्छा बता चुकी है
बिग बैंग और सब कुछ किस तरह से बना। फिर आसमान की तरफ तवज्जो की। अब इससे एक बात और साबित हो गई कि अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन बनाई बिग बैंग की सूरत में, फिर सेकेंडली आसमान बनाया। ठीक है, आसमान बनाए, 7 आसमान। ये आयत मुतशाबिहात में तो है कि आसमान हमारे आसमान की 7 लेयर्स हैं, किस तरह की है क्या है, अब ये साइंस इतनी तरक्की करेगी तो जान लेगी, वल्लाह आलम। लेकिन 7 आसमान तो हैं, ये तो शब महराज वाले वाक़े से हमें पता चल गया। उसके बाद तवज्जो की और 7 आसमान दुरुस्त किए, दुरुस्त बनाए। यानी कि आप दुरुस्त का मतलब इसमें हर तरह का हो गया कि कैसे बैलेंस है, कैसे अल्लाह ताला ने उनको शेड रखा हुआ है, और पता नहीं उनमें क्या क्या सिस्टम, क्या क्या निज़ाम चल रहा है। ये तो हमें पता है कि अंबिया हैं हर आसमान पे, फरिश्ते हैं, ठीक है, तमाम आसमानों पे कितने फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह की हमदोसना बयान करते हैं। दुरुस्त किया, और वो हर चीज़ को जानने वाला है। और ये देखें, इससे क्या पता चल गया कि अल्लाह का इल्म ही सबसे ज़्यादा मुकम्मिल इल्म है, और वो हर चीज़ को जानता है। और देखिए 7 आसमानों की क्या हकीकत है, अभी हमारे सामने साइंस ने इसको मुकम्मल तौर पर नहीं खोला। और बाकी जितना भी अल्लाह ने ये आसमानों का बता के ये बता दिया कि वो हर चीज़ को जानने वाला है, कि इंसान का इल्म कितना भी हो जाए लेकिन सारा इल्म अल्लाह के पास है और वो ही हर चीज़ को जानता है। तो ये आयत ये साबित करती है कि ज़मीन और आसमान, इसमें जितनी भी नेमतें इंसान के लिए बनाई गई हैं, और इंसान अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है। और इबादत का मतलब है कि उसका निज़ाम कायम किया जाए, अपने जिस्म पर भी, अपने घर में भी, और अपनी मुल्क और अल्लाह की ज़मीन पर, यानी खिलाफत। तो जब खिलाफत आएगी, और इंशाअल्लाह वो आएगी क़यामत से पहले, तभी समझे अल्लाह का एक पुरसुकून इस ज़मीन पे ज़िंदगी होगी। तो और चूँकि खिलाफत का निज़ाम नहीं है, तो देख लें जो इंसानों ने अपने सेकुलर निज़ाम, मार्शल लॉ और ये जमहूरियत, क्या हो रहा है इसमें, बस लड़ाइयाँ, फसाद, जंग, यही हो रहा है ना। तो ये बात है। और 7 आसमानों की क्या हकीकत है, इसका ये अल्लाह मैंने एक हिंट दे के बता दिया है कि चाहे तुम कितना भी इल्म ले लो, तुम्हारे पास उतना ही इल्म होगा जितना अल्लाह देना चाहेगा। बाकी हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रुकू नंबर 3 भी ख़त्म हो गया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इन आयात का मैं सही से हक़ अदा कर सकूं, और जो गलती हो गई है मुझसे, मेरे मालिक तो मुझे माफ़ फरमा। हमें हमारी औलादों को कुरान पाक पे अमल करने, उसे पढ़ने, उसे समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।